فلم کی ہوئی ہے. ابھی پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی تھرتھلی مچ گئی ہے کہ فلم سٹی لانچ ہونے والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگز بھی ملی ہیں فلم کے. آلموسٹ 30 لوگوں کو فنڈنگز ملی ہیں فلم کی, جس کے اندر ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ان کی بھی ایک فلم شروع ہونے والی ہے. پلیز ویلکم دا لیجنڈ ہمسیلف غلام محی الدین صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو ایک دفعہ ہی کال کیا اور آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی, اس لیے میں آ گیا. انہوں نے کہا اچھا بھائی مجھے بتاؤ بلا تو رہے ہو, دو گے کیا؟ میں نے کہا سر دعائیں, نیک دعائیں. کہتے میرے پاس دعائیں بڑی فریج میں پڑی ہوئی. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کبھی کسی نے فون کیا آپ کے کولیگ نے کہ جی میرا پوڈ کاسٹ کر دیں, کوئی کام کر دیں, پھر اس نے کہا ہوگا کہ جی کیا پیکیج ہے پیمنٹ کا, آپ نے کہا ہوگا ہم آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں. مجھے کل کسی نے فون کیا نا. اچھا کون تھا وہ مجھے بتائیں؟ وہ ابھی پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر میں. تو میں نے کہا اچھا جی آپ یہ بتائیں پیمنٹ کا کیا پیکیج ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں. میں نے کہا یار دعائیں تو میرے فریج میں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں, میری وارڈروب میں بہت ساری ہیں, میرے کمرے میں, لیکن بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم دعائیں آپ کو اور دے دیں گے. لیکن اس کا فرق یہ پڑا کہ کسی صاحب نے مجھ سے 5,000 روپے لون لیا ہوا تھا 2 مہینے پہلے. تو جنہوں نے مجھے فون کیا تھا وہ فون آف ہو تو ان کا فون آ گیا کہ جو میں نے آپ سے 5,000 روپے ادھار لیے تھے وہ آپ کو واپس کرنا چاہیے. میں نے کچھ تو آیا. سر دیکھیں پھر ہوا نا کہ وہ دعاؤں کا کچھ تو ہوا, اور اوپر سے یہ دعا بھی آپ کی قبول ہو گئی کہ آپ کو آپ کی فلم کی فنڈنگ مل گئی. جی الحمدللہ. نہیں اس کے لیے تو ہم لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے. میں انوالوڈ ہوں, بلکہ میں کیا کہوں آپ کو کہ میں نے سب کو موٹیویٹ کیا تھا اس کے لیے. اور پچھلی حکومتوں سے بھی ہم ملے, پچھلے جو سابق وزراء اعظم گزرے ان سے بھی ملے, پریزیڈنٹ کو ملے, بٹ کچھ نہیں ہوا. بٹ آل کریڈٹ گوز ٹو محترمہ مریم نواز, جنہوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور ود ان فیو منتھس انہوں نے فنڈ جو تھے وہ ایشو کیے ہیں, اور کافی لوگوں کو فنڈز مل چکے ہیں. سب کام شروع کر رہے ہیں, اسکرپٹ ورک ہو رہا ہے. اور میں نے تو اتنا فاسٹ کام شروع کیا کہ عید کے تیسرے دن میں نے اسکرپٹنگ شروع کر دی تھی. ناصر دیپ صاحب کو میں نے بلایا, میں نے کہا یار ایسے ناصر دیپ صاحب لکھ رہے ہیں فلم؟ ناصر صاحب لکھ رہے ہیں جی. اچھا اوکے. تو یہ کیا فلم ہے ریڈ لائن آپ کی؟ ریڈ لائن بس ذرا سا ڈفرینٹ نام ہے اس کا. مجھے بڑا سسپینس تھرلر والی لگ رہی ہے. ایکشن ہے؟ ایکشن اس سے بھی ایکشن, بٹ ایکشن ود لاجک. اچھا, ناٹ وداؤٹ لاجک کہ آپ ایک دم مارا ماری شروع کر دی, چھرے مار رہے ہیں چاقوں, وہ ایسا نہیں ہے. ایکشن ہے بیکاز آف پیٹریوٹزم, اور ایک قسم کی موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کا لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تعلق ہے تو وہی ہماری حفاظت کرے. ہمیں خود بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہیے, اور ہمیں ان لوگوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی 30 فلمیں اپروو ہوئی ہیں, 30 فلموں میں آپ کا بھی نام ہے. اس فلم کے ساتھ ساتھ کیا کنڈیشنز کیا آ رہی ہیں؟ 3 کروڑ روپیہ ہر ایک کو الاٹ ہوا ہے, لیکن اس 3 کروڑ کے اوپر کنڈیشنز کیا آ رہی ہیں کہ بھئی اگر فلم نہ بنی تب کیا ہوگا؟ نہ بنی تو پھر آبویسلی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا نہیں, انہوں نے آپ کو کوئی کانٹریکٹ جو دیا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ نہ بنی تو اس کا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹائم پیریڈ آپ کا کیا ہے, آپ کب اسے کمپلیٹ کریں گے. تو میں نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ میں دسمبر میں انشاءاللہ اس کو اینڈ کر لوں گا, اور اسی لیے میں نے جلدی کام شروع کیا ہے. تو اب نہیں, مگر اگر خدا نہ خواستہ کوئی فلم نہیں بناتا تو وہ 3 کروڑ روپیہ واپس آئیں گے یا 3 کروڑ روپیہ گئے؟ نہیں, بنانی چاہیے فلم بنانی چاہیے, بٹ اس کی رسپانسبلٹی جو ہوگی وہ گورنمنٹ پہ ہوگی, چونکہ گورنمنٹ نے خود سلیکشن کی ہے ان کینڈیڈیٹس کی جن کو انہوں نے فنڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے پروڈیوسرز ایسوسیشن کو آن بورڈ کیا ہو ڈیسیشنز میں تو پروڈیوسرز ایسوسیشن میں رسپانسبل ہوگی اس کی. لیکن جن لوگوں کو ملا ہے ان کو جو میرا نام پڑھیں, آئی تھنک دے آر آل رسپانسبل. وہ بنائیں گے. اچھا, وہ بنائیں گے اور کام کر رہے ہیں سارے لوگ. چلیں, اچھی بات ہے, بنانی چاہیے فلمیں تو جی, ہونی چاہیے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں سر, جس دور میں ہم لوگ اب ہیں, فلم اور انڈسٹری جو ہے وہ ہماری بہت چینج ہو چکی ہوئی ہے. سنیماز ہمارے پاس ویسے ہی بہت کم ہے, اور جہاں سنیماز کم ہے ہمارے پاس وہاں پھر ہمارے نمبرز کی گیم آتی ہے کہ جی کم از کم فلم کے لیے اتنے
مارجن تو ہونا چاہیے. تو اس مارکیٹ میں رہ کے آپ کو لگتا ہے کہ فلم بزنس اپنا کر لے گی؟ دیکھیں جب سینما بہت سارے تھے، جب میں نے انڈسٹری جوائن کی، آئی ایم ٹاک اباؤٹ 1975، جی اس وقت 650 سینما تھے. اور اس وقت جو سینما ہاؤسز ہیں جو فنکشنل ہیں وہ آئی تھنک ناٹ مور دین 70 اور 80. آلموسٹ ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر جہاں سینما گوور زیادہ تھے ان علاقوں میں اب کوئی سینما ہی نہیں ہے. تو میں نے پچھلے دنوں جب کچھ ہائر اتھارٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے سجیسٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کس طرح ہم سینما ہوگا. میں نے کہا دیکھیں جتنے بھی شہر ہیں، اب کوئی الحمدللہ چھوٹا شہر نہیں ہے، تمام شہر ہمارے جو ہے نا ماڈرن ہو چکے ہیں اور برانڈ آئٹمز وہاں پہ مل رہے ہیں، جنکس فوڈ مل رہا ہے. جہاں جہاں پلازا بنتا ہے آپ اس میں 250 300 200 کی کیپیسٹی کا ہر پلازا میں، ہر مال میں آپ ایک سینما لازمی کر دیں. اور اگر وہ نہیں بنا تو آپ ان کو این او سی نہ دیں. اس طرح سے ہمارے سینما ہاؤسز کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ کو بھی برڈن نہیں پڑے گا کہ گورنمنٹ فنڈز کہاں سے لائے. جس کا پلازا بن رہا ہے اب ہے ایسے بے شمار، یہ آپ نے سینیپلیکسز جو دیکھے ہیں ان میں یہی ہے 250 300. سر مگر سینما چلتا ہے فلموں کے اوپر. اگر آپ کی فلم کا نمبر آ رہا ہے تو اگر لیٹس سپوز مہینے میں کم از کم نہیں تو 5 فلمیں تو نہیں آنی چاہیے. انٹرنیشنل بھی ہونی چاہیے، لوکل بھی ہونی چاہیے، مگر منیمم 5 فلمز منتھ ہو تو ٹریکشن آتی ہے، تو فٹ فال آتی ہے. اب اگر وہی نہیں ہے، میں 15 کروڑ کا سینما کھڑا کر کے بجلی کا بل دے رہا ہوں اور میرے پاس فلمیں ہی نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ اس کے لیے تو گورنمنٹ نے فنڈنگ شروع کی ہے، فلمیں بنے. ٹھیک ہے نا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ سال کی ہمیں 25-30 فلمیں بھی مل جائیں، 40 بھی مل جائیں، تو ہمارے سینما بھی رن کرتے رہیں گے اور لوگ بھی فلم دیکھ سکیں گے. چھوٹے شہروں میں بھی لوگ. ایک اور جو ہے ایشو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیجیٹل سینما ہیں ان میں فلم دیکھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں جی، بہت ایکسپینسو، بہت ایکسپینسو ہے. لیکن اب کل ہی میں نے ایک مووی دیکھی تو 3,000 روپے کا ٹکٹ، اس سے کم جو تھا وہ شاید 2,000 کا تھا یا 1,500 اس طرح تھا. تو ہر آدمی تو افورڈ نہیں کرتا، اور پھر فیملی کے ساتھ آئے گا، پھر وہاں کچھ کھائے گا بھی، بچوں کو بھی کھلائے گا، خود بھی گا. اٹ کاسٹ اباؤٹ 3,000 سے 4,000 پر ہیڈ. لیکن جب آپ چھوٹے شہروں میں ان سینما کو ڈیولپ کریں گے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو مالز بن رہے ہیں 10 مرلے کے، 5 مرلے کے، 20، ان میں آپ چھوٹے چھوٹے سینما ہاؤسز بنا دیں. وہ جو پلازے کا آنر وہ خود بنائے گا. آپ یہ قانون پاس کر دیں کہ آپ ایک سینما ہال بنائیں گے تب آپ کو این او سی ملے گا، تو خود بخود پھر سنگل اسکرین سینما جس کو ہم کہتے ہیں. یس. اور یہ ہے کہ ان کا ٹکٹ بھی کم ہوگا. 300-400 روپے آپ ٹکٹ رکھیں تو ہر آدمی فلم دیکھ سکتا ہے. پھر